بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 22 اگست سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج آپ کے لیے ناظرین بہت امپورٹنٹ نیوز ہے، اور نیوز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سفارت کاری اور یہ خارجہ امور کے تعلقات یہ بڑے لچھے دار انداز میں ہوتے ہیں اور تہ در تہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور لگتا بھی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے کہ بے وقوف بنایا جائے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ پکڑی جاتی ہیں اور فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں اور تسلیم نہ کرنے کے بارے میں سعودی عرب اس حد تک پینترے بدل چکا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی اصل پالیسی ہے کیا۔ لیکن اصل پالیسی کیا ہے وہ ٹریس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا بہت جرنلسٹک سینس رکھتے ہیں اور آبزرویشنل سینس آپ کی ہے اور تھوڑا سا مختلف خبروں کو ملائیں اور مختلف اینگل سے دیکھیں تو بات پکڑی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو چھپانے کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ اس سے پہلے ماحول بنا رہا ہے تاکہ جو اس کا رد عمل ہو وہ رد عمل ایک تو نہ ہو، اور دوسرا اس کی جو پرسیپشن ہے پبلک میں، عوام میں، اور خاص طور پر مسلم کنٹریز کے عوام میں، اور پھر خاص طور پہ اگین کہوں گا پاکستان میں، ان ممالک میں بھی اور اپنے ممالک میں بھی اس کا پرسیپشن بھی، یعنی کہ وہ بھی کلیئر رہے، اور اس میں لوگ بھی اس کے خلاف نہ ہوں، اور مسلم امہ کی جو صدارت ہے وہ بھی اس کے پاس رہے، اور سرپنچ جو ہے وہ بھی رہے، اور اس پہ کوئی رد عمل بھی نہ آئے، اور اسرائیل کو وہ تسلیم بھی کر لے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں آئیں، اور اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خبر بڑی مستند آ چکی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی عرب کا بنیادی فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کا بنیادی فیصلہ یہی ہے، اور یہ بات کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سعودی عرب نے ہوا یہ کہ ادھر پاکستان کی طرف سے بھی معاملات خراب ہوئے، سعودی عرب اور پاکستان کے، اور عین اس وقت جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے، کشمیر کا تنازع تو تھا ہی تھا، اس کی وجہ سے تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آ ہی گئی تھی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد واضح ہو گئی تھی۔ لیکن اس میں پھر جب UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور سعودی عرب کافی دن خاموش رہا، اور اسی دوران وزٹ ہوا ہماری ملٹری لیڈرشپ کا، تو اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے یہ پہلا سٹیٹمنٹ آیا، پہلا رد عمل آیا، اور وزیر خارجہ کا بھی، سعودی وزیر خارجہ کا بھی، اور سعودی نائب وزیر خارجہ کا بھی، ایک سعودی عرب میں بولے اور دوسرے برلن میں بولے، اور برلن میں سعودی وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا میڈیا سے مخاطب ہو کے کہ ہم UAE کو فالو نہیں کریں گے، اور سعودی عرب نے فی الحال اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور ہم وہی بات کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد نے کہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن سعودی عرب کچھ عرصے کے بعد اناؤنس کرے گا، اور فی الحال اس بات کو وہ خاموش رہے گا اس پہ۔ لیکن UAE اسرائیل طرز کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کا ہو چکا ہے۔ اب جناب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، پھر جب سعودی وزیر خارجہ نے اور نائب وزیر خارجہ نے جب بالکل ایڈورس اور بیک گیئر مارا، اور بیک گیئر میں بیک فٹ پہ جا کے جب یہ کہا کہ جناب ہم تسلیم نہیں کر رہے، تو اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ میدان میں آئے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ سعودی عرب کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا،
اور اسرائیل اور UAE کے طرز کا معاہدہ سعودی عرب کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس پہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پھر سعودی عرب کی طرف سے اب واضح طور پہ ایک بات آ چکی ہے، پیغام آ چکا ہے کہ جناب وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی نہیں، بس اف بٹس لگا دی ہیں، شرائط لگا دی ہیں۔ اور شرائط کیا ہے؟ پہلے تو میسج آپ نے یہ کیسے آیا؟ سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں جی، سابق سربراہ رہ چکے ہیں، شہزادہ ترکی الفیصل ان کا نام ہے، اور شہزادہ ترکی الفیصل سعودی انٹیلیجنس کے سابق چیف ہیں۔ آج کل ان کے پاس کوئی اس طرح سے عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سعودی بادشاہ کے، سعودی کراؤن پرنس کے اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو سعودی وزیر خارجہ نے ایک بات کی، نائب وزیر خارجہ نے دوسری بات اسی طرح کی بات کی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پہ جب کہا تو اب شہزادہ ترکی الفیصل کی طرف سے یہ آ گیا جناب کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس قیمت پر اسرائیل کو تسلیم کرے گا جب خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ یہ اب بظاہر تو وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی ایک بیان دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ سعودی حکمرانوں کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے، شہزادہ ترکی الفیصل کی طرف سے کی زبان میں یہ میسج کنوے کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ ایک قیمت وصول کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہر ملک جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی قیمت وصول کر رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے بھی قیمت وصول کی ہے، اور اب سچویشن یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی ایک قیمت کا تعین کرنا پڑے گا، اور سعودی عرب کی جو قیمت ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہے خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، اور دارالحکومت اس کا ہوگا یروشلم۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اگلی بات جو انہوں نے کی کہ جو مزید قبضے نہیں کرنے چاہیے اسرائیل کو، اور جو قبضے 1967 کے بعد کیے ہیں ان سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور اس کے بعد شہزادہ ترکی الفیصل نے متحدہ عرب امارات کے فیصلے کے حق میں بھی اس کو بھی سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ریاض کے قریبی اتحادی نے شرط منوا لی ہے کہ اسرائیل کے انضمام کے منصوبوں کو بھی روکنا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہو رہی ہے، تو یہ ایک میسج دے دیا گیا ہے۔ اب یہ میسج ہے کیا جناب؟ آگے جا کے اسرائیلی وزیر اعظم وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں، تو صورتحال اب آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے جناب، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ امریکہ کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور امریکہ ہر صورت میں جو اس کا اناؤنس کردہ ڈیل آف دا سینچری ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، جو اس نے ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے، اور امریکہ ہی اس سارے جو جتنی بھی اس وقت مڈل ایسٹ میں اور خلیجی ممالک میں اسرائیل کے ساتھ ہل جل شروع ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والا امریکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک طرف شہزادہ ترکی الفیصل کا اسٹیٹمنٹ آ گیا، اور دوسرا اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھلتی آ رہی ہیں، اور وہ ایسے کھلتی آ رہی ہیں کہ UAE کے وزیر مملکت برائے خارجہ انور گرگش جو ہیں جی، گرگش ہیں، کرکاش ہیں، جو بھی ہے، تو انہوں نے ایک امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو کی ہے،
اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے رابطوں میں ہیں اور مختلف مراحل میں ہیں ان کا پروسیس جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروسیس۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک بڑا اسٹریٹجک بریک تھرو کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت عرب ممالک یعنی کہ UAE اور دیگر عرب ممالک اور خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں، ان کا موازنہ اردن اور مصر کی بنیاد پہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہماری تو کبھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں بتا دوں، پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جو ہم تسلیم بھی کریں گے، لیکن عرب امارات کا جو UAE کا ایمبیسی ہے وہ بیت المقدس کے بجائے تل ابیب میں ہوگی۔ اسرائیل کے ساتھ جو تسلیم کیا گیا معاہدہ ہے، تو اسرائیل میں جو ایمبیسی کھولی جائے گی UAE کی، وہ تل ابیب میں ہوگی، یعنی بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا حصہ ہم نہیں مانیں گے۔ پھر ایک اور بات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کنگ عبداللہ جو کہ کنگ سلمان سے پہلے بادشاہ تھے، اور 2002 میں جب وہ کراؤن پرنس تھے، تو اس وقت انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے ایک امن منصوبہ پیش کیا تھا بیروت میں، اور اس امن منصوبے کے تحت یہ آفر کی تھی سال 2002 میں، اور وہ آفر بڑی معقول تھی، اور وہ آفر یہ تھی کہ جناب ہم تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، جغرافیائی حدود ہیں، وہ 1967 سے پہلے والی پوزیشن پہ چلی جائیں، اور باقی اس کے بعد جتنے بھی علاقے قبضے کیے ہیں وہ سب کے سب فلسطینی ریاست کو دیے جائیں اور ان کا حق تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ایک پرنسپل سٹینڈ اس وقت تھا، اس وقت یہ آفر کی گئی تھی اسرائیل کو، لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے اس وقت یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ اور اب اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس میں تو کوئی چیز بھی بغیر مشروط یعنی کہ غیر مشروط طور پہ کسی شرط کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوئی کہ جناب اسرائیل کو جو تسلیم کیا گیا ہے اس میں UAE نے یہ شرط منوائی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست، تو انہی جو وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں UAE کے انور گرگاش، انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جناب ایسی کوئی شرط نہیں ہے، UAE کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ غیر مشروط طور پہ ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دی، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کچھ اور بات کر رہے ہیں، جو سارے اسکرپٹ رائٹر ہیں، سارے آرکیٹیکچر ہیں، وہ اور بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک اور بات آ گئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پیچھے امریکہ ایک لاٹھی لے کے ہانک رہا ہے سب کو۔ سوڈان، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوڈان جو ہے اس کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بات کر دی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، کو بات چیت چل رہی ہے، اس کو سیک کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج جو نئی بات آئی ہے وہ آئی ہے جناب، سوڈان یہ فرما رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ امن معاہدہ ایک پروسیس میں ہے، اور اس کے لیے یہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو ایک بات کی تھی اس کی وجہ سے اب یہ اس کے بالکل اپوزٹ بات ہے، کیونکہ اس کے بعد واضح طور پہ سوڈان نے کہا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وہی بات ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں وہ کہتے ہیں سب کا پاؤں۔ تو جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو تمام جو عرب ممالک ہیں وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، اور اپنا ایک بالکل سیدھی راستے پہ چلتے ہوئے تمام کے راستے اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو میسج کنوے ہو چکا ہے کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا، اور سعودی عرب کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے،
اور سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ اہم پیغام آ گیا۔ اچھا جی، اب ایک اور بات بتاؤں، کل بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اب سعودی عرب یہ کر رہا ہے، بلکہ باقی بھی کریں گے، کہ ان کے سفارت خانے متحرک ہو چکے ہیں، اور اب وہ جو مذہبی رہنما ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور جو لوگوں میں جو علماء کرام ہیں جن کی آواز سنی جاتی ہے، ان کے ساتھ سعودی سفیر کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی، اور حکومتی لوگوں کے ساتھ بھی، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی، تاکہ سعودی عرب کے خلاف کوئی ایسی کمپین نہ آ سکے، اور اگر پبلک کی طرف سے کوئی رد عمل آتا بھی ہے تو سیاسی جماعتیں، یہ مذہبی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، اس رد عمل کو آگے نہ بڑھنے دیں بلکہ اس کو کنٹرول کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں جی۔ پہلے بھی ہمارے جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ یہاں پہ کافی متحرک ہیں، جبکہ ہونا یہی چاہیے، دفتر خارجہ کو بھی چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے، ہمارے مقتدر اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام سفارت خانوں کو ایک شٹ اپ کال دیں، اور ان کو بتائیں کہ جناب یہاں پہ براہ راست اس طرح کے جو داخلی معاملات ہیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبر، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سعودی عرب بھی اب آہستہ آہستہ اپنی لائن بدلتا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان نے، ان کی گفتگو نے کافی اثر دکھایا ہے۔